بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستوں، کسی بھی جماعت کے ساتھ جو لوگوں کی لگن ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کے قائد اور ان کے لیڈر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی ایک محبت ہوتی ہے۔ عالمی تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس کاندھلوی جو بانی تھے اس جماعت کے، ان کے ساتھ بھی لوگوں کی ایک محبت تھی، ایک اتنے قریبی تعلق تھا کہ مولانا منظور احمد نعمانی فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد کہیں یہ لوگ کام سے ہٹ نہ جائیں۔ وفات سے قبل مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر مولانا منظور احمد نعمانی اور مولانا علی میاں جو تھے وہ بستی جو تھے نظام الدین اولیاء مرکز میں وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ کہتے ہیں ہم یہ سوچتے تھے اگر مولانا کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہ ہوئی جس نے اس کام کو سنبھالا تو یہ لوگ کام سے ہٹ جائیں گے اور ان لوگوں کا یہاں آنا جانا ختم ہو جائے گا اور کہیں یہ کام ختم نہ ہو جائے۔ یہ سوچ اور فکر ہم پر غالب تھی۔ میں اور مولانا علی میاں جو تھے اس سلسلے میں گئے مولانا محمد زکریا کے پاس، اور یہ ساری بات اپنے ہمارے جو ذہن میں تھی کہ اگر یہ کام آگے نہ بڑھ سکے تو لوگ تو یہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ سوچ تم پر نہیں ہے، باقی لوگوں پر بھی یہ فکر غالب ہے، لیکن جو ہے انہوں نے کہا ہم اگر مولانا کا کام آگے بڑھا تو ہم آئیں گے، کیوں ہم تو وہابی قسم کے لوگ ہیں، ہم تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر مولانا کی قبر ہوگی تو ہم قبر پر آئیں گے، یا مولانا کا حجرہ ہے تو یہاں پر مولانا بیٹھا کرتے تو ہم اس لیے آئیں گے۔ ہم تو مولانا کے کام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا تب ہم آئیں گے۔ تو مولانا زکریا نے کہا کہ میں تو تم سے اس معاملے میں زیادہ سخت وابی ہوں، میں تم سے کبھی نہیں کہوں گا کہ تم مولانا کی قبر پہ آیا کرو، تم مولانا کے حجرے میں آیا کرو۔ بہرحال انہوں نے مولانا زکریا نے فرمایا کہ میں تم سے دو باتیں کہتا ہوں، اور ان جو دو باتیں کہیں وہ میں جس طرح مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ جو اس کے لیے مر مٹتے ہیں یہ ہے کہ وہ ان کی چیز کو ضائع نہیں فرماتا، اس کے بعد بھی ان کے کام اور ان کے فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اکثر بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ لوگ ان کی محنت و تربیت سے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان سے امید ہوتی ہے کہ اس بندہ کے بعد انشاءاللہ اس کا سلسلہ اور فیض ان کے ذریعے جاری رہے گا۔ ایک تو یہ شکل ہے۔ دوسرا فرمایا اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے کی عمر بھر کی محنت و تربیت سے ایک آدمی بھی ایسا بنتا ہوا نظر نہیں آتا جس سے توقع کی جا سکے کہ اس کے ذریعے اس بندے کا جلایا ہوا چراغ روشن رہے گا، لیکن اس بندے کا وصال ہوتے ہی اچانک اس کے لوگوں میں سے کسی ایک میں غیر معمولی تبدیلی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جانے والے کی نسبت دفعتاً اس طرف منتقل ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ باتیں ان کی عارفانہ باتیں سن کر ہم مطمئن ہو گئے۔ ہماری شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے تقریباً 12 دن بعد مولانا الیاس کاندھلوی کا انتقال ہوا۔ انتقال سے قبل شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصرار پر آپ نے جو ہے اپنے 6 متوسلین جو تھے آپ کے قریبی ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اور انہی کی جو کہنے پر عبد القادر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ نے مولانا محمد یوسف کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ کا وصال صبح صادق کے وقت ہوا۔ صبح کی نماز کے بعد مولانا محمد یوسف کی جانشینی کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ مولانا منظور احمد نعمانی کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس موقع پر دہلی گئے ہوا تھا، جب میں واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ جو ہے مولانا الیاس کاندھلوی کی تدفین کر کے واپس جا رہے تھے۔ مجھے راستے میں خبر ملی مولانا محمد یوسف کی جانشینی کا، تو میرے اندر جو ہے ایک مختلف طرح کے وساوس پیدا ہونے لگے کہ کیونکہ مولانا یوسف کو دعوت کے کام سے بالکل شغف نہیں تھا، یعنی ثانوی درجے کی حیثیت میں کام کرتے تھے، لیکن آپ کی توجہ جو تھی وہ زیادہ تر تصنیف و تالیف پر تھی، حدیث کی شرح پر کام کر رہے تھے۔ تو میرے خیال میں تو مولانا قاری داؤد جو تھے وہ حضرت کے زیادہ قریبی تھے اور اس کام میں زیادہ ممید اور معاون تھے، وہ زیادہ اس بات کے اہل تھے کہ ان کو جانشین مقرر کیا جاتا۔ میرے اوپر یہ ایسے وساوس غالب آئے تو میں یہ بھی بھول گیا کہ مولانا محمد زکریا جو تھے ان کی جو عارفانہ باتیں تھی جو 12 دن پہلے مجھ سے کی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ اسی پریشانی میں انہی وسوسوں میں میرا وہ دن بھی گزرا، پوری رات بھی گزری۔ صبح کی نماز ہوئی، فجر کی نماز، تو فجر کی نماز کے بعد مولانا یوسف جو تھے انہوں نے بیان فرمایا۔ جب میں نے ان کا بیان سنا تو میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان سے مولانا الیاس کاندھلوی بول رہے ہیں۔ تو میں زندگی میں
انتقال نسبت کی باتیں تو کئی دفعہ پڑھی اور سنی تھی، لیکن پہلی دفعہ میں نے نسبت کا انتقال ہوتے دیکھا اور میرا دل جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن ہو گیا، اور مولانا یوسف جو تھے ان کے دور میں تبلیغ کے کام کو انتہائی عروج ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔